جہانگیر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ 2 سال کے اندر تیسری دفعہ آپ نے مجھے موقع دیا، اور جب بھی موقع دیا بیچ میں بولا کہ جی جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ آج تو خالی حال ہے، میں ہوں اور آپ ہیں، کچھ تو موقع دے دیں بات کرنے کا۔ روزہ ہے، جی رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ سب سے بڑا ایشو پارلیمانی سیکرٹریز کے ساتھ یہ ہے کہ جناب انہیں کسی بھی موقع پر بولنے نہیں دیا آپ کو جاتا۔ پورا موقع ہے جی، آپ کرونا پر جو یہ اچھا، آفت جب آئی آپ ہوئی ہے اس پر سارا پورا دن بولیں۔ 2 دن سے آپ ہمیں پورے پاکستان کی ہسٹری سنا رہے ہیں اور ہماری باری میں آپ کہتے ہیں کرونا سن لو۔ دیکھیں اسپیکر صاحب کہ ہم 70% دینے والے ریونیو دینے والے شہر سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کراچی سے تعلق رکھتے ہیں۔ کراچی کا جو حال ہے، میری بہن بیٹھی ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ، میں کوئی سیاسی کرنے کی میری کوئی ارادہ نہیں ہے کہ کوئی پوائنٹ سکورنگ کرنے کا یا کسی چیز کا۔ میں نے اپنے نمائندوں سے، اپنے پیپلز پارٹی کے دوستوں سے، پیپلز پارٹی کی بیوروکریسی، صوبائی بیوروکریسی کے آگے ہاتھ جوڑے کہ یہ ایک وبا آئی ہوئی ہے، اس میں ہمیں مل کر کام کرنا چاہیے۔ میرا علاقہ، میرا کانسٹیٹنسی 13 لاکھ لوگوں پر مشتمل ہے، اور ہمیں بتایا جائے کہ 235 بیگ اگر سندھ گورنمنٹ دے گی تو کیا 13 لاکھ لوگوں کو وہ پورا ہو سکتا ہے؟ اگر ہم 18ویں ترمیم جو میں نے پہلی تقریر کی تھی جو بڑی وائرل ہوئی، کو سنا ہے 70 لاکھ لوگوں نے دیکھی، اس میں 18ویں ترمیم کا ذکر کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم آپ سے 18ویں ترمیم لینا چاہتے ہیں، ہم تو یہ کہنا چاہتے ہیں اس کو بیلنس کر لیں۔ آج ہمارے ساتھ یہ صورتحال ہے کہ ہماری کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہاں پر ہاسپٹلز کا، یہ میرے حلقے میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اپارٹمنٹس ہیں جن کو ایسولیشن کے لیے بنایا گیا ہے، اس کے اتنے برے حالات ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں 2-4 بات صرف تجاویز دوں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا کہ دل تو بہت چاہتا ہے بولنے کو، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے، شاید یہ فرشتے ہی لے جا کے ان تک پہنچا دیں میرا پیغام۔ پہلی بات یہ کہ انہوں نے لاک ڈاؤن کی بات کی، پراپر لاک ڈاؤن کی بات کی، لیکن آپ یقین جانیں کہ کراچی کے پوش ایریا کے علاوہ کہیں لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ صرف اس ایریے میں تھا جہاں پر لوگوں نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگا دیا وزٹرز آر ناٹ الاؤڈ، لیکن جہاں پر لاک ڈاؤن ہونا چاہیے تھا وہاں پہ لاک ڈاؤن نہیں تھا۔ جو کراچی کے ریموٹ ایریاز ہیں ان میں لاک ڈاؤن نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ میں آپ سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہاں پر رینڈم ٹیسٹنگ کرائی جائے تاکہ پتہ چلے کہ وہاں پہ کوئی کرونا کے پیشنٹس ہیں یا نہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ ابھی انہوں نے جب ایز کیا تو میری نفیسہ صاحب سے صاحبہ سے درخواست ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کو کہیں کہ مالز کو کھول دیں۔ یہ جو بگ مالز ہیں یہاں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ ان کے پاس سیکیورٹی کا نظام ہوتا ہے، ان کے پاس ایگزٹ اور انٹری کا گیٹس ہوتے ہیں، یہاں پر کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے لاک ڈاؤن کر دیا، 100% بند کر دیا ہے، اور ان جگہوں کو چھوڑ دیا جہاں پر بالکل بھی احتیاط نہیں ہے، ان علاقوں کو کھول دیا ہے جہاں پر بالکل احتیاط نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس پر ایک طرف توجہ دی جائے۔ دوسری جو ابھی میرے بھائی نے بات کی، بالکل میں اس بات پر ان کی تائید کروں گا کہ منورٹی کے لیے خصوصی فنڈز کا اعلان کیا گیا۔ ہمیں بھی جو لوگ فنڈز دیتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ زکوٰۃ ہے۔ آفتاب صاحب، یہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف مسلمانوں کو دینا ہے، تو اب جب ہم مسلمانوں کو دیں گے، امانتاً ہمارے پاس آتی ہے، تو ہم جب مسلمانوں کو دیتے ہیں تو ہماری جو کرسچن کمیونٹی ہے، ہندو ہیں، سکھ ہیں اور دوسرے منورٹی کے لوگ ہیں، ان کے لیے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ اپنی ذات کی حد تک تو ہم کوشش کرتے ہیں لیکن پوری نہیں ہو سکتی، تو ہمیں وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ سے خصوصی درخواست ہے کہ ان کے لیے ایک الگ سے فنڈز کا اجرا کیا جائے۔ دوسرا، ہم سے کچھ رائے لی جائے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایم پی اے ایم این اے، کراچی کے ایم پی اے ایم این اے کے ساتھ، سندھ کے ایم این اے کے ساتھ بیٹھ کر، پیپلز پارٹی کے ایم این اے کے ساتھ بیٹھ کر ایک ٹیم بنائی جائے اور ان مسائل کو نشاندہی کی جائے کہ جو اس مسئلے کا حل نکالا جا سکے، نہ کہ ایک دوسرے پہ تنقید کی جائے۔ اور جو گفتگو یہاں پہ ہم 2 دن سے سن رہے ہیں، اس سے بہتر تو یہ تھا کہ آپ ہمیں بلاتے ہی نہیں بلکہ ہمیں ٹی وی پہ دکھا دیتے 4-6 آدمیوں کی گفتگو، 4-6 آدمیوں کی تقریریں۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اس بڑی وبا سے نکلنے کے لیے مل کر پاکستانی بن کر لڑنا ہوگا اور اس سے نکلنا ہوگا۔ دوسری یہ کہ ایک درخواست میرے پاس سری لنکا سے آئی ہے، ان کے وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا، کیونکہ میرا تعلق مذہبی امور سے ہے، تو انہوں نے نکال کے نیٹ سے میرے سے بات کی اور انہوں نے ایک درخواست کی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم سارے مسلمان سری لنکا کے مسلمان پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی خاص طور پہ اسلامی لیڈر اس وقت جو ہے عمران خان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ وہاں پر مسلمانوں کو بھی ٹرمینیٹ کیا جا رہا ہے. وہاں پر مسلمان جو فوت ہو جاتے ہیں چاہے وہ نیچرل ڈیتھ بھی ہو رہی ہے یا کوئی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے انہیں بھی جلایا جا رہا ہے. وہاں پہ بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے کو بھی ہمارے اجاگر کیا جائے اور اس مسئلے کو انٹرنیشنلی دیکھا جائے کیونکہ پوری دنیا کے اندر ایسا نہیں ہو رہا, صرف سری لنکا کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ایک درخواست اور بھی ہے کہ سندھ حکومت نے ابھی یہ کہا کہ جی ہم ہو سکتا ہے 6 مہینے کے لیے سکولز کو بند کر دیں, لیکن امتحان ہوں گے. یا تو وفاق اور صوبہ مل کر کوئی ایک پالیسی بنا لے بچوں کے لیے, اسٹوڈنٹس کے لیے, تاکہ وہ کلیئر ہو سکے کہ ان کے ایگزام ہوں گے نہیں ہوں گے, اسکول کھلیں گے نہیں کھلیں گے, کب کھلیں گے. تو یہ کچھ چیزیں ہیں. اور جب دیکھیں ہر وبا کے ساتھ کچھ اپرچونٹیز بھی آتی ہیں, کہ ہر پریشانی کے ساتھ اللہ نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی ہے کہ ہم اپنے ٹائمنگ کو صحیح کر لیں. میں جب دیر سے سو کے اٹھتا تھا تو میری ماں کہتی تھی اب تو کیوں اٹھا, جب دینے لینے کا وقت تھا تو اس وقت تو نے سوتے ہوئے گزار دیا, برکت کا وقت تو نے سوتے وقت گزار دیا. اب خدا کے لیے اس ٹائمنگ کو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 6 سے 8, 6 سے 5, اس کو مستقل بنیادوں پہ قانون سازی کر کے اس کی ٹائمنگ کر دی جائے کہ یہ پاکستان کے اندر جیسے باہر کے ترقی یافتہ ملکوں کے اندر ہے ٹائمنگز ہیں, پاکستان کے اندر بھی ٹائمنگز ہونے چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہو جائیں. تھوڑا سا ریلیز دے دیے جائے شادی بیاہ کے حالوں کے جب یہ حالات صحیح ہو جائیں تو ان کو 8-9 بجے تک کا ٹائم دے دیا جائے, ورنہ یہ مستقل بنیادوں پہ ٹائمنگ ہو جائے گی. اس سے 2 فائدے ہوں گے, ایک تو لوگوں کو ٹائم ملے گا اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھروں والوں کے ساتھ رہنے کا, اور دوسرا انرجی کی سیونگ ہوگی اور بہت سارے معاملات جلدی سوئیں گے. ڈاکٹرز کی بات مشورہ اکثر سنتے ہیں جلدی سو جلدی اٹھو, اس سے صحت کا بھی خیال ہوگا. تو کچھ چیزیں ہمیں اڈاپٹ کرنی چاہیے سوائے تنقید کے, سوائے ایک دوسرے کو گالی دینے کے. کوئی اچھا یہاں سے پیغام جائے کہ جو اسپیشل آپ نے دیکھا, پھر میں نے کہا بہت جلدی بولیں گے, میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. ہاں بہت شکریہ, اس کو امپلیمنٹ بھی کروا دیجئے گا, سمجھے نا. لیکن بات یہ ہے ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ خدا را یہ جو 3 دن کے لیے آپ نے اجلاس بلایا ہے اس کے اندر صرف تجاویز اور اس کا حل نکالا جائے, اور جو یہ جو فنڈز دیے جا رہے ہیں احساس ان میں ایم این ایز ایم پی ایس کو آن بورڈ لیا جائے. میرا 13-14 لاکھ کا کنسٹیٹنسی ہے احساس پروگرام کی. اب مجھے ڈیٹا ملنا چاہیے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرے علاقے کے اندر کتنے لوگوں کو احساس پروگرام کے ذریعے ریلیف ملا ہے. اب جیسے بے روزگار ہو رہے ہیں تو ہم سے بھی پوچھا جائے کہ کون لوگ ہیں آپ کے جو بے روزگار ہو رہے ہیں, تاکہ ان تک بھی مدد پہنچائی جا سکے. یہ صرف اور صرف جو چند این جی اوز نے جو یہ کام کیا ہے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. خاص طور پر کراچی کے جو 2 این جی اوز ہیں میں ان کو دل کی گہرائیوں سے ان کے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس مشکل وقت میں کراچی کی عوام کے ساتھ, جس میں سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ ہے, جس کے اندر بیت الاسلام والے ہیں اور مختلف این جی اوز بھی ہیں, لیکن میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جو کام حکومت کا تھا, جو کام ریاست کا تھا وہ ان این جی اوز نے کیا, لیکن وہ کافی نہیں ہے. ان کے لیے لوگوں کی حالات بہت خراب ہیں. میرا حلقہ 90% بے روزگار ہو چکا ہے. خدا را اسی طرح پورے کراچی کا حال ہے. صرف کراچی ڈیفنس کا نام نہیں ہے, کراچی گلشن اقبال کا یا کے ڈی اے اسکیم نمبر 1 کا نام نہیں ہے. کراچی بہت بڑا ہے. کراچی کے اندر 80% لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, ان کی طرف توجہ دی جائے. اور یہ جو میرے دوست نے جب بات کی تھی پانی کی, قادر پٹیل نے, کیونکہ میرے علاقے کے اندر ہائیڈینٹس ہیں جس کے ذریعے روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہزاروں ٹینکرز جاتے ہیں. خدا را ان کو بند کر کے ان کو پائپ لائن کے ذریعے پانی کی تسلیل کی جائے تاکہ لوگوں تک پانی پہنچ سکے. پانی کی شارٹیج نہیں ہے لیکن اس کا انتظام صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا. اس مافیا کو ختم کیا جائے. یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو اس مشکل وقت میں ہم بہتر کر سکتے ہیں, اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ان کے اوپر قانون سازی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. جی جناب ملک محمد احسان اللہ ٹوانا صاحب. جی مائک آن کیا جائے. ملک محمد احسان اللہ ٹوانا صاحب. بٹن پش کریں جی. الرحمن الرحیم. گریٹفل اسپیکر صاحب, مجھے یہ بھی احساس ہے روزے کا وقت ہے اور میرے خیال میں آخری چند لمحات کے لیے مجھے موقع ملا ہے. سر کرونا کے حوالے سے بڑا یہ کلیکٹیو